نیکی کے اعتبار سے اور نیکی کے حوالے سے جب نیک اعمال پر مومن آدمی نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو ہر نیکی اور ہر نیک عمل اپنے اندر مومن کی بہتری کے لیے اور مومن کی کامیابی کے لیے، مومن کی سرخروئی کے لیے اور مومن کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ایک خاص اثر رکھتی ہے ہر نیکی، ہر نیک عمل۔ اس اعتبار سے مومن کو بھی شریعت نے اس بات کی تاکید کی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، دیکھتا رہے، جانچتا رہے، پرکھتا رہے کہ کیا جو نیک عمل وہ بجا لا رہا ہے، نیک عمل وہ کر رہا ہے، واقعی اس عمل کے مثبت اور اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کے رویوں سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو محسوس ہو رہا ہے۔ جب تک اس طرف نظر نہیں جائے گی اس وقت تک نیک عمل کا پورا فائدہ مومن حاصل نہیں کر سکے۔ وہ نیک عمل کو ایک روٹین کی زندگی کا حصہ تو ہو سکتا ہے بنا لے، ایک عادت تو بنا لے، لیکن وہ عادت عبادت کے سانچے میں صحیح طرح ڈل نہیں سکے۔ وہ عادت جب نیکی کے سانچے میں، عبادت کے سانچے میں ڈلتی ہے تو نیکی کی خوشبو اور عبادت کی خوشبو مومن کے جسم سے، وجود سے، اعمال سے، روئے سے خوشبو محسوس ہوتی۔ اسی عمل کو اگر سامنے رکھ کر ہم جائزہ لیں کہ جس نیک عمل سے ہم گزشتہ مہینے گزرے ہیں، روزے کے نیک عمل سے گزرے ہیں، کیا اس نیک عمل کی کوئی حکمت، کوئی خوبی، کوئی بہتری اور کوئی ایسی چیز کہ جو ہماری زندگی میں پہلے نہیں تھی، وہ مثبت چیز ہماری زندگی میں پیدا ہوئی ہے؟ ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت قیمتی ہے کہ تم اپنی زندگی کا حساب کر لو اس وقت سے پہلے کہ جب تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے، تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کر لو۔ تو زندگی کا حساب کیسے ہوگا؟ زندگی کا حساب اسی انداز سے ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ واقعی جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے اندر جو تاثیر اور اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اثر ہم پر ظاہر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جو خوشبو ان کے اندر موجود ہے، وہ خوشبو ہمیں میسر آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک مکمل طور پر نیکی کے مکمل اثرات سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ روزے میں ایک عمل ہم سب نے دیکھا بھی، وہ عمل کیا بھی، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک مقررہ وقت میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جو روزہ مکمل کیا، آیا واقعی جو بھوک ہم نے برداشت کی ہے اس بھوک کا نتیجہ اور رزلٹ بھی کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کیونکہ بھوک ایک ایسا عمل ہے
بھوک کا برداشت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر علم کے، حکمت کے، دانائی کے اور سمجھداری کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور حکمت وہ بنیادی طور پر ایسی متاع ہے، ایسا خزانہ ہے، اللہ کی ایسی عطا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتے ہیں گویا کہ اس کو خیر کثیر سے نواز دیتے ہیں۔ خیر کا لفظ تو ایسا ہے کہ جس میں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو وہ عربی کا لفظ خیر بنتا، جو اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تمام کی تمام خوبیوں کا منبع اور مرکز، مجموعہ لفظ خیر ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق جس کو حکمت مل گئی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، صرف خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ خیر کے لفظ کے ساتھ کثیر کا لفظ، بہت زیادہ خیر اس کو عطا کی جس کو حکمت مل گئی۔ اتنی اونچی صفت ہے یہ، اتنی بلند صفت ہے یہ، اتنی قیمتی صفت ہے یہ، اتنی اہم صفت ہے یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو قرآن حکیم نے ترتیب سے بیان کی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت بھی کریں گے، کتاب کا علم بھی سکھائیں گے، والحکمہ اور دانائی بھی سکھائیں گے، دانائی بھی سکھائیں گے۔ یہ وہ اونچی صفت ہے، اونچی صفت ہے کہ قرآن حکیم میں اس لفظ کو 20 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، 20 مرتبہ دہرایا گیا، الحکمہ الحکمہ الحکمہ۔ پھر اسی سے لفظ حکیم، حکیم، اللہ حکمت والے، اللہ کی صفت ہے یہ۔ 81 مرتبہ قرآن حکیم نے اس لفظ کو دہرایا۔ پھر حکیمن 16 مرتبہ قرآن حکیم نے اس لفظ کو دہرایا۔ گویا حکمت کے لفظ کو مختلف انداز کے ساتھ 117 مرتبہ قرآن حکیم نے بار بار دہرا کر یقین دہانی بھی کرائی، آگاہی بھی دی، شعور بھی دیا، چوکنا بھی کیا، باخبر بھی کیا، مطلع بھی کیا اور بتایا اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو، یہ اصل میں نیکیوں کا خزانہ، یہ اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یقیناً یقیناً ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، حکمت عطا کی۔ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ملک بھی عطا فرمایا، اور ملک عطا فرمانے کے بعد، بادشاہت عطا فرمانے کے بعد حکمت اور دانائی بھی عطا کی۔ کہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کے بارے میں فرمایا وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، دلوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ گویا علم ایک کتاب ہے، علم کی گہرائی حکمت ہے، اور نتیجہ اس کا دل کا جگمگانا ہے، دل کا پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے۔ پھر فرمایا قرآن حکیم میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو اور حکمت کو۔ کہیں فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے یہ حکمت کی باتوں میں سے ایک بات ہے، حکمت کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت دراصل مومن کا گمشدہ مال ہے،
جہاں سے بھی اس کو ملے اس کو لے لینا چاہیے، جہاں سے بھی اس کو ملے، یہ دولت ہے، یہ خزانہ ہے، جس جگہ سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا رأس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس کو اللہ حکمت کے نور سے اور جس کو اللہ حکمت کی عطا سے نوازتے ہیں اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کی بھوک کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کی بھوک انسان کے اندر حکمت کے نور کو جگا دیتی، حکمت کی روشنی کو جگا دیتی، اور جب بھوک یہ اثر دکھاتی ہے تو پھر مومن کی حکمت کی آنکھ کھل جاتی ہے، حرص کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سادہ سا جملہ میں نے استعمال کیا ہے، قابل غور جملہ ہے، کبھی اس پہ سوچیں تنہا بیٹھ۔ جب تک انسان کی حرص کی آنکھ کھلی رہتی ہے، حرص کی آنکھ، جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے مظاہر کو دیکھتا ہے، مظاہر کائنات کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے، مال کو دیکھتا ہے، اثاثوں کو دیکھتا ہے، جائیدادوں کو دیکھتا ہے، مارکیٹوں کو دیکھتا ہے، پلازوں کو دیکھتا ہے، کوٹھیوں کو دیکھتا ہے، بنگلوں کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، اڑتے ہوئے جہازوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی رعنائیاں اور دنیا کی نرنگیاں، ساری کی ساری دنیا کو دیکھتا جاتا ہے۔ جب اس نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے تو دنیا اس کے سینے کے اندر آ کر بس جاتی ہے، ڈیرے لگا دیتی ہے۔ یہ حرص کی آنکھ ہے۔ حرص کی آنکھ جب کھلتی ہے حکمت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور جب حرص کی آنکھ بند ہوتی ہے اس وقت حکمت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ بعض مرتبہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ساری کائنات کو اس آنکھ کے ساتھ، ارد گرد کے ماحول کو، لیکن کچھ کائنات ایسی ہے جس کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھ ضرورت نہیں، نہ اس آنکھ سے وہ نظر آتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ادھر کی آنکھ، اندر کی آنکھ ضرورت ہے۔ اس آنکھ کو کہتے ہیں بصارت کی آنکھ، اس آنکھ کو کہتے ہیں بصیرت کی آنکھ۔ بصارت کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو بصیرت کی آنکھ دیکھ سکتی۔ بصارت کی آنکھ تو یہی کچھ دیکھ سکتی ہے جو میں نے بتایا، یہی جو سورج دیکھے گی، چاند دیکھے گی، ستارے دیکھے گی، زمین دیکھے گی، حیوانات دیکھے گی، حشرات دیکھے گی، نباتات دیکھے گی، جمادات دیکھے گی، زمین و آسمان کی یہ بلندیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھے گی۔ بصارت کی آنکھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مالک کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ کہتے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تم میرے بنائے ہوئے سورج کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، ایک منٹ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں رونا شروع کر دیں گی، آنسو آ جائیں گے۔ بصارت کی آنکھ کمزور آنکھ ہے، اس کی رسائی کمزور ہے، لیکن بصیرت کی آنکھ جب آخرت میں کھلے گی تو وہ اپنے مالک کا دیدار بھی کرے گی، اللہ کا دیدار بھی کرے گی۔